ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچے اور بچیاں، اس دنیا کے اندر ہر طرح کے قبائل، قومیں، برادریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر ان کو یہ کہا کہ الگ الگ قبیلے، الگ الگ قومیں، الگ الگ برادریاں، یہ جو کچھ بنائی گئی ہیں یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ دیس والی برادری ہے، یہ فلاں برادری ہے، یہ پٹھان برادری، ہر قوم. لیکن مالک کے یہاں جو قابل قبول ہے، جو تم اچھے اور برے جو کردار کرو گے، وہ تمہارا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اعمال، تمہاری بھلائیاں، تمہاری اچھائیاں. قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون. قوم کے لیے بھلائی کرنا، قوم کو اونچا لانے کے لیے اچھے کردار کرنا اور قوم کی رہبری کرنا کتنا بڑا اللہ کو، مالک کو پسند ہے، اس کو اس آیت میں بتایا گیا. ایک چھوٹی سی قوم ہوتی ہے کیڑی، جس کو ہم چینٹی کہتے ہیں. اس نے ایک بات بتاتا چلوں، اس وقت میں جو سائنس اور جو ہے گورنمنٹ اور جتنے جو ترقی کی ہے، اس سے سینکڑوں گنا پہلے اس چیز کی ترقی ہو چکی ہے. اسی میں سے سلیمان علیہ السلام کا وہ لشکر جرار ہے جس کو قرآن میں کہا گیا. ان کے ہوائی جہاز پر 1.25 لاکھ کرسیاں تھیں. ان کی حکومت دنیا میں سب سے بڑی حکومت رہی ہے، جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ فرمایا، اللہ کا قرآن میں حکم، قال رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. انہوں نے دعا کی، اے اللہ جو مجھے حکومت دی ہے آپ نے، یہ حکومت کبھی کسی کو مت دینا. ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی. کتنی بڑی حکومت، کیا رفتار اس ہوائی جہاز کی. جنات، انسان، جتنی مخلوقات ہے وہ سب واقعہ لمبا چلا جائے گا، سب کے اوپر آپ کی حکومت تھی. ویسی حکومت دنیا میں نہ رہی ہے نہ رہے گی. ان کا ایک لشکر جا رہا تھا. اس چیٹی جو قوم ہے، اس چیٹی نے اپنی برادری والوں کو یوں کہا کہ سلیمان ابن داؤد کا ادھر سے لشکر گزر رہا ہے، لا یحطمنکم سلیمان جنودہ وہم لا یشعرون. یہ چینٹیاں آپ ذرا اس طرح ہو جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. نمل ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، شاید کہ ان کو پتہ نہیں چلے، وہم لا یشعرون، اور تم کو کچل دے، تم ختم ہو جاؤ. اللہ کو اپنی قوم کی بھلائی، قوم کی رہبری، قوم کو اچھائی کی طرف لے جانا کتنا پسند آیا. یہ فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر قیامت تک کوئی مسلمان قرآن کو پورا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس چیٹی کا نام نہ پڑھ لے. یہ قوم کی بھلائی. اس لیے آج الحمدللہ اس کے اوپر میں بھی دیس والی برادری سے ہوں، لیکن برادری اصل نہیں ہوتی ہے. آپ کو پہلے بھی کہہ دیا، اللہ کا یہ تقوی و طہارت ہوتا ہے، ایمانداری ہوتی ہے، یقین ہوتی ہے. اور اس کو اٹھانے کے لیے کیا چیز آپ کو چاہیے، ہم کو چاہیے؟ ہمارا نام روشن، اپنا استقبال، اپنا کوئی وہ چیز نہیں ہے. یہ بچے اور بچیاں جو آج آپ کے سامنے پڑھ رہی ہیں، اور جو آپ ان کو جو ہے کیا کر رہے ہو، ان کو سند دے رہے ہو، ان کو جو استقبال کر رہے ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سنت و سیرت اور حقیقت کے زمینی لیول کے اوپر اگر کسی برادری یا کوئی قوم اگر کام کرے گی تو وہ قوم کے چار چاند لگ جائیں گے. اللہ کی طرف سے بھی، مالک کی طرف سے بھی ان کی مدد، اور قوم کے دل کے اندر بھی خود بخود اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت و سیرت کے پابند کریں. اب اس کے ساتھ ساتھ میں کسی قوم کو ترقی کرنے کے لیے، اونچا ہونے کے لیے سب سے بڑی جو چیز قرآن نے بتایا ہے وہ ہے پڑھائی، شکشا. اور شکشا کے اندر بھی دینی تعلیم ساتھ ساتھ ہونا چاہیے.
इंसानियत साथ साथ होना चाहिए तो आगे चलेंगे। आप डॉक्टर बना दें, आप इंजीनियर बना दें, आप मास्टर बना दें, किसी भी लेवल पे पहुंचा दें, अगर इंसान की हमदर्दी नहीं है, इसलिए कहा है तो आपके लिए कुछ कम न थे करूमियां, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया इंसान को, मखलूक की भलाई के लिए पैदा किया इंसान को। असल इसलिए आपको और हमको कौम की भलाई के लिए स्टेज के ऊपर आए, ये कौम की पहल और ये तैयारियां, और इसके अंदर सबसे बड़ी क्या है, दीनी तालीम के साथ साथ। और इस दीनी तालीम के लिए हम जो अल-सिंह के बेटे हैं देशवाड़ी, और अल-सिंह के जितने भी बेटे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा जो तोहफा है वो कुरान पाक है। अब उसके लिए भी इंशाअल्लाह आप लोग सब जानते हैं, सबका तारुफ है, कोई ज्यादा कराने की जरूरत नहीं है। अतराफ के अंदर आप अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का है, डॉक्टर का है, टीचर का है, नीट का तैयारियां हैं, और हम लोगों ने तो यहाँ तक सोचा है, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है आप लोग RS का सेंटर भी इंशाअल्लाह 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। अस्पताल अल्लाह ने चालू करा दिया, 7,000 से ऊपर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में राजस्थान में 4-5 जिलों में चल रहे हैं, और पूरा 1 नंबर के साथ। उसका एक नमूना जरा मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बच्चियां कुरान क्या पढ़ती है, कुरान के साथ किसी भी माहौल में जाना। मैं अभी बिहार में जाकर आया था, वहाँ जैसे हम लोग वहाँ के सर्किट हाउस में जो होता है ना, गए अतीक सर नाम के 17 साल या 18 साल से चीफ सेक्रेटरी, हमको उन्होंने एक आलिमों थे, 4 बड़े बड़े उलमाए किराम थे, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और जाते ही खुद में उन्होंने हमको नमाज पढ़ाई। उन्होंने क्या लेवल उस आदमी का, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। तो आपके बच्चे और आपके बच्चियां जिस जगह अच्छे इंसान बन के जाएंगे, कुरान के साथ जाएंगे, दीनदारी के साथ जाएंगे, और इंसानियत के साथ जाएंगे, ये तालीम आपको 4 चांद लगा देगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम नियत और इरादा करें कि हमारे बच्चे और बच्चियां दीनदारी में जाएं, और कुरान पाक के साथ और दीनदारी के साथ जिस लेवल पे जा सके, हम लोग भी इंशाअल्लाह जिस एक बार तो होगा पूरे का पूरा ताउन करेंगे, तरतीब लगाएंगे, और कौम के नाम पर कौम की भलाई करने को भी इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे इंशाअल्लाह हमारी कौम के लिए ऐसे रास्ते खुलते चले जाएंगे। मैं कोई बच्चों